دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کے ایمان کو طاقت دے گی۔ دوستو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم و حکمت کے مینار تھے، ایک شہر میں سے گزر رہے تھے جہاں زندگی اپنے معمول کے مطابق روا دوا تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ درد و کرب سے چیخ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ اس کی آواز میں ایسے شدت تھی کہ ہر سننے والا ٹھہر جاتا۔ علامہ ابن حجر کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے قریب گئے اور پوچھا، میرے بھائی، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تیری حالت کیوں ہے؟ اس شخص نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے دکھ بھری کہانی سنانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کا درد اور ندامت جھلک رہی تھی۔ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے اے بزرگ، دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ طاقت اور دبدبے کو میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے سمندر سے ایک ایسی مچھلی پکڑی تھی جو اپنی ندرت اور خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ مچھلی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور حاکمانہ انداز میں کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ مچھیرے نے اپنی غریبی کا واسطہ دیا اور کہا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے بیچ کر جو قیمت ملے گی اس سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور یہ میری روزی روٹی ہے۔ مگر غرور نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے اسے مارا پیٹ اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ میرے دل میں فتح کا نشہ تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ فتح میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے والی ہے۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹ لیا اور درد کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف رکھ دی۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا۔ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پورا ہاتھ سوج گیا جیسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ جب صبح ہوئی تو میں ایک طبیب کے پاس بھاگا اور اسے اپنے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے حیرت سے میرا ہاتھ دیکھا اور کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، بہتر ہے اس کو کٹوا دو، ورنہ زہر پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انگوٹھا کٹوا دیا، مگر یہ تو بس ابتدا تھی۔ اس کے بعد پورا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت میں سخت بے چین ہوا۔ میرا سکون چھن گیا اور راتیں بے خواب گزرنے لگیں۔ لوگوں نے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا، ہتھیلی کٹوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر درد مزید بڑھ گیا، کوہنی تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈھے تک پہنچ گیا اور سرانڈ یعنی زہر وہاں تک پھیل گیا۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا بازو کٹوا دینا ہوگا، ورنہ یہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ میری حالت دیکھ کر لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں مچھلی کا سارا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے اور اسے راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے ابھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگو، ورنہ یہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی اور تمہاری جان لے لے گی۔ یہ سن کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں اٹھا اور مچھلی والے کو پوری شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ ہر گلی ہر بازار میں اسے پکارتا رہا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہا، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے حیرانی سے مجھے اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہی بدبخت شخص ہوں جس نے تم سے ظلم کر کے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی دردناک کہانی بیان کی اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شفقت سے کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھ کو کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا ہے اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو اس پر اپنا زور کا کرشمہ دکھا اور دیکھو میرے مالک اللہ نے اپنا طاقت تمہیں دکھایا ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اسی لمحے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ نہ کسی پر ظلم کروں گا اور نہ ہی کسی ظالم کی مدد کروں گا۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے اس وعدے پر قائم رہوں گا۔ یہ کہانی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الزواجر سے منقول ہے اور ایک ایسی عبرت ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے
اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ قصاب کے واقعے سے ہمیں توبہ کی عظمت اور اس کی قبولیت کا سبق ملتا ہے۔ مچھیرے سے معافی مانگی اور سچی توبہ کی تو اس کی تکلیف وہیں رک گئی۔ اگرچہ جسمانی نقصان ہو چکا تھا لیکن اسے روحانی سکون مل گیا اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔